السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب بعافیت ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں عامہ کے پارے کا سبق، یعنی سورۃ الانشقاق مکیہ سے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا سورۃ البروج سے۔ اگر آپ حضرات نے یہ سبق نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر یہ سبق دیکھ لیں۔ تو آئیے ناظرین، پڑھنا شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانشقاق سے۔ سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانشقاق مکیہ، اس کے اندر 25 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ اذا السماء انشقت، اذا السماء انشقت۔ یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ حروف مدہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلیمے میں ہے، تو اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، میم الف زبر ما کے ساتھ۔ اور یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے، تو اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ شین حروف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں اخفا کر کے پڑھیں گے، قاف کو یہاں پر موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وأذنت لربها، یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے۔ قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہاں پر رائے ساکنہ کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر آ رہا ہے، اور ضاد کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یہاں پر قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، پھر یہاں بھی خواہ کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہاں پر را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر آ رہا ہے، اور قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یہاں پر اس مد کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے، تو اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ سین حروف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس میں اخفا کر کے یہاں پر ہم پڑھیں گے۔ پھر نون کے اوپر یہاں پر تشدید ہے تو اس پہ غنہ کر کے یہاں پر پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح سے قادحن یعنی ہا کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ اظہار حلقی کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس میں اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی جلد پڑھیں گے، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔
یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. پھر قدحن، ہا کے اوپر دو زبر یعنی تنوین ہے. تنوین کے بعد فا آ رہا ہے تو اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ فا حروف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے تو اس میں اخفا کر کے پڑھیں گے. قاف کا یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے. ہا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. من اوتیا یعنی نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو اس میں اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ حمزہ اظہار حلقی کے حروف میں سے ایک حرف ہے. تو یہاں پر ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے. کتابہ بیمینہ، یہاں پر ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں تو پھر ہا کے نیچے کھڑی زیر لگا کر پڑھیں گے، حالت وقف میں ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. با کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد یا آ رہا ہے تو اس میں ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی یا پر تھوڑی دیر آواز کو روک کر ادغام اس طرح سے کریں گے حسابا یسیرا. یہاں پر اگر ہم آیت کریں گے تو پھر را الف کے ساتھ ایک زبر لگا کر پڑھیں گے، دو زبر نہیں پڑھے جائیں گے. اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں، اگلی آیت کو بھی ایک ہی سانس میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں را کو واو میں ملا کر ادغام کر کے پڑھیں گے، کیونکہ را کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو اس میں ادغام کا بھی قاعدہ ہوگا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے اور قاف حروف اخفا کا حروف میں سے ایک حرف ہے تو اس میں اخفا کر کے پڑھیں گے. یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں، تو اس لیے اس میں مد منفصل ہوگا، یعنی اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہاں پر اس را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. اور پھر اگر یہاں پر ہم آیت کرتے ہیں تو را الف کے ساتھ ایک زبر لگا کر پڑھیں گے، دو زبر نہیں پڑھے جائیں گے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے. پھر یہاں پر من اوتیا یعنی نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو اس میں اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، یعنی اظہار کر کے پڑھیں گے. کتابہ وراء، یعنی یہ الف مدہ ہے را کے ساتھ، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے را الف زبر را کے ساتھ. پھر یہاں پر زوا کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. ہا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں تو پھر ہا کے نیچے کھڑی زیر لگا کر پڑھیں گے. آیت کرنے کی صورت میں ہا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. یہاں پر دال کے اوپر جزم ہے تو اس کے اندر قلقلہ کریں گے. اور اگر ہم یہاں پر آیت کرتے ہیں تو را الف کے ساتھ ایک زبر لگا کر پڑھیں گے، دو زبر نہیں پڑھے جائیں گے. اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں تو پھر را کے اوپر 2 زبر لگا کر پڑھیں گے اور را کو واو میں ملا کر ادغام کر کے پڑھیں گے.
فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. یہاں پر سواد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. پھر یہاں پر آیت کرنے کی صورت میں را الف کے ساتھ ایک زبر لگا کر پڑھیں گے, دو زبر نہیں پڑھے جائیں گے. اس طرح سے پڑھیں گے سعیرا. انہو کان فی اہلہ مسرورا. انہو کان فی اہلہ مسرورا. نون کے اوپر تشدید ہے تو اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے. پھر یہاں پر فا کے ساتھ یا مدہ ہے یعنی حروف مدہ. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلیمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں, تو اس لیے اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے فا یا زیر فی کے ساتھ. اس طرح سے کھینچیں گے فی اہلہ مسرورا. حالت وقف میں را الف کے ساتھ ایک زبر لگا کر پڑھیں گے, دو زبر نہیں پڑھے جائیں گے. اس طرح سے پڑھیں گے مسرورا. انہ ظن ان لن یحور. یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. پھر اسی طرح سے دوسرے نون پر بھی تشدید ہے تو یہاں پر بھی غنہ پڑھیں گے. زوا کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے. انہو ظن, اس طرح سے غنہ کر کے پڑھیں گے لن یحور. یعنی نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو اس میں ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں پر تھوڑی دیر آواز کو روک کر ادغام اس طرح سے کریں گے لن یحور. را کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. اور یہاں پر ہم آیت نہیں کریں گے تو پھر را کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے. بلا ان ربه كان به بصيرا. بلا ان ربه كان به بصيرا. یہاں پر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے, تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلیمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں, تو اس لیے اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں پر ہم مد کر کے پڑھیں گے, یعنی اس مد کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. نون کے اوپر تشدید ہے تو اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے. را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے. کان بہ بصیرا. حالت وقف میں را الف کے ساتھ ایک زبر لگا کر پڑھیں گے, دو زبر نہیں پڑھے جائیں گے. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. لام کے ساتھ الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلیمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں, تو اس لیے اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. قاف کے اوپر جزم ہے تو اس کے اندر قلقلہ کریں گے. اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. یہاں پر قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے یعنی پر. پھر یہاں پر بھی قاف کو موٹا یعنی پر پڑھنا ہے. را کو باریک پڑھنا ہے. اور یہاں پر حالت وقف میں سانس توڑنے کی صورت میں قاف کو ساکن بنا کر پڑھیں گے. اور قاف ساکن ہوگا تو اس کے اندر قلقلہ بھی کریں گے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. اس طرح سے غنہ کریں گے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. یہاں پر قاف کے اوپر تنوین ہے. تنوین کے بعد عین آ رہا ہے تو اس میں اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے. یہاں پر تو کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. پھر نون ساکن کے بعد تو آ رہا ہے تو اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے, تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. قاف کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. قاف ساکن ہوگا تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ.
فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون. حمزہ ساکن پر جھٹکا لگا کر پڑھیں گے, نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. یہاں پر قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے, را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. یہاں پر رائے ساکنہ کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے پیش آ رہا ہے. پھر یہاں پر نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں, اور یہاں پر سجدہ بھی ہو رہا ہے. بل الذین کفروا یکذبون بل الذین کفروا یکذبون. یہاں پر نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. واللہ اعلم بما یوعون واللہ اعلم بما یوعون. لفظ اللہ کے لام کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ رہا ہے. اعلم بما یوعون, نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. فبشرهم بعذاب علیم. یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. غنہ اس طرح سے کریں گے فبشرهم بعذاب علیم. یہاں پر با کے نیچے تنوین ہے, تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو اس میں اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے, اظہار اس طرح سے کریں گے بعذاب علیم. میم کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. یہاں پر را کے اوپر تنوین ہے, تنوین کے بعد غین آ رہا ہے تو اس لیے اس میں اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ غین اظہار حلقی کے حروف میں سے ایک حرف ہے. تو یہاں پر ہم اظہار کر کے جلد پڑھیں گے, غنہ نہیں کریں گے. را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے, پھر یہاں پر نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. ناظرین, امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. یہ تھا ہمارا آج کا سبق سورۃ الانشقاق سے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو پڑھائیں گے سورۃ المطففین سے. اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, عزیز اقارب رشتہ داروں میں دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کریں, ثواب دارین حاصل کریں. اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.